تو بہرحال جب نعمت ملے تو دماغ خراب نہ ہو. کسی کو نوکری مل گئی تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا کسی کو چھوکری مل گئی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو اللہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر شوہر ظالم ہے، بیوی فرض واجب سنت موقع ادا کرے ہیں اور ساتھ میں وہ صبر کرے اس کی تلخ باتوں پر اللہ کے لیے، یہی مجاہدہ ایک ایسا مجاہدہ ہے کہ جس سے وہ صاحب نسبت ہو جائے گی. ایسے ہی شوہر اگر بیوی ظالمہ ہے، وہ صبر کر رہا ہے، تو یہ مجاہدہ ایسا مجاہدہ ہے کہ وہ صاحب نسبت اسی مجاہدے سے ہو جائے گا. ایک صاحب سے ہم نے عرض کیا کہ یہ تو آپ کو ہاؤس جاب ملی ہوئی ہے، ہاؤس جاب ملی ہوئی ہے، یعنی گھر بیٹھے ہوئے آپ کی نوکری ہے، روحانی جاب ملی ہوئی ہے آپ کو نا. جاتے ادھر ادھر پتہ نہیں کیا کیا مجاہدہ کرنا پڑتا. اب تو تلخ بیگم مل گئی، اب بیٹھے ہوئے گھر بیٹھے مجاہدہ کرتے رہو. تو گھر بیٹھے کسی کو جو ہے گھر بیٹھے وہ یہ بھی ظاہری نوکری بھی مل جائے، باطنی نوکری بھی مل جائے تو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن مصیبت کو مانگے نہیں. یہ مجاہدہ ایسا مجاہدہ ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیویوں کی 1000 خطاؤں کو معاف کرو تب کہیں جا کے گزر ہوتا ہے. اور بیویوں کو بھی چاہیے شوہروں کی 1000 خطاؤں کو معاف کریں، انشاءاللہ اچھا گزارا ہوگا. اس کا طریقہ میاں سے نباہ کا طریقہ بہشتی زیور حصہ نمبر 5 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. اگر اس کو پڑھیں خواتین انشاءاللہ گھر جنت بن جائے گا، گھر جنت بن جائے گا. اس کو پڑھیں، عمل کریں، گھر انشاءاللہ تعالی جنت بن جائے گا. ایک صاحب ہمارے پاس آئے کہنے لگے میں یہی تو چاہتا ہوں جو لکھا ہے بہشتی زیور کے حصہ نمبر 5 میں میاں سے نباہ کا طریقہ، یہی تو میں چاہتا ہوں اپنی بیوی سے، اور کیا چاہتا ہوں. ہم نے کہا بھائی عجیب آدمی آپ، یہ تو عورتوں کے پڑھنے کی چیز ہے، میاں سے نباہ کا طریقہ آپ یہ تو اپنے میں نے کہا آپ نے یہ پڑھا بیوی کے حقوق پڑھے ہیں؟ کہا نہیں وہ نہیں، میں تو یہی چاہتا ہوں جو حضرت نے لکھا، میرے دل کی بات لکھی ہے. میں نے کہا ابھی میں آپ کو بھی دیتا ہوں. پھر اس کو بیوی کے حقوق دیے کہ بھائی یہ آپ پڑھیں اور وہ بیوی کو دیں. اس طرح سے اپنے اپنے حقوق دونوں پڑھنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا کہ کہیں گے کہ بھائی میرے فرائض وہ میرے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں، تو جھگڑا ہی ہوتا رہے گا. اپنے فرائض یاد رکھیں، اپنے حقوق بھول جائیں، اپنے فرائض یاد رکھیں، اپنے حقوق بھول جائیں. بے ادب را علم و فن آموختن دادن تیغست دست راہ زن. بے ادب کو علم و فن سکھانا، ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے. بے ادب جب اس کو علم و فن سکھانا، ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دینا.